اگلے رکوع میں دیکھیں گے آیت 69 سے 79 حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ضربی. اب ایک پہ ایک باب کھلتے جا رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام ایک محسن کی صورت میں سامنے نظر آ رہے ہیں. کوششیں اور ساری چیزوں کو سامنے رکھنے اور کرنے کے بعد کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو ہم سب کے لیے مثال بناتے ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ. یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر. آپ سوچیے کیسا سین ہوگا. اتنے سال کی جدائی کے بعد یوسف اپنے بھائی بنیامین سے ملتے ہیں اور یہ کہہ دینا کہ جو یہ تیرے ساتھ کچھ کر رہے تھے اس پہ غم نہ کر. علماء کہتے ہیں کہ اس جملے سے دکھ رہا ہے کہ یوسف کو تو راہ سے ہٹا دیا لیکن بنیامین کے ساتھ بھی ان کا تعلق درست نہیں تھا. اس قوم میں خاص طور پہ سگے ستیلے کا بہت فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانا؟ سگے ستیلے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا چکر جو تھا تو اس سے بھی ان کا مزاج دکھ رہا ہے اس قوم کا کہ بنیامین نے تو ان کو کچھ نہیں کہا. اور وہ جو بات تھی کہ یوسف علیہ السلام ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے تو کیا بنیامین بھی پیارا ہے؟ تو نیگیٹو مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا جن بچیوں کا تو وہ سسرال میں جا کر خوش نہیں رہتی. چاہے ان کو ایک طریقے سے کوئی سمجھا دے، کبھی کبھی دوسرے طریقے سے سمجھا دیا جاتا ہے. اور لیکن جو خوبصورت جملہ آپ کے میرے لیے نا وہ کیا ہے؟ فلا تبتئس، غم نہ کر. ہم اکثر 2 مہینے بیٹھ دیں تو دکھ سکھ شروع، ساس اور نندوں کے گناہ معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں، میاں صاحب کے درجے بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اولاد کے لیے اللہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے کہ ان عورتوں نے تو ان سب کے گناہوں کی معافی کا آج ارادہ ہی کر لیا. بھلا تب اور ہم کہتے کہ دکھ سکھ نہیں غیبتوں کو ہم کہتے ہیں نہیں نہ دل کا روگ. یاد رکھیے جن کو اللہ سے بات کرنے کی عادت اور مزہ مل جاتا ہے نا ان کو بندوں کا مزہ یا بندوں کی بات نہیں ہوتی. اور وہ ساسوں بیچاریوں کے نام جب نیکیاں جو لگا رہے ہیں تو آپ ان کی تھوڑی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے لیں، ہو سکتا ہے آپ کے بھی کچھ درجے بلند ہو جائیں. خیر پھر جب انہیں ان کا اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھوا دیا، محبت سے رکھوا دیا. پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ قافلے والو تم لوگ تو چور ہو. اب یہ اس میں بلاغہ کے جو جملے یہ نہیں کہا گا کہ تم نے چوری کی، تم چور ہو. یہ ایک بات ہے جس کے ادھر وقت نہیں ہے. انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں. انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ویسے تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. بس یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کر دی اور اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسروں کا سامان دیکھا، پھر بھائی کا دیکھا، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان یعنی زنبیل سے نکالا. ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی. اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو. ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں. ہر علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم یعنی علم والا موجود ہے. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل بھی ظاہر نہ کیا. کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا عزیز مصر اس کے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے شخص ہیں، آپ ان کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے. یہ پھر دوبارہ اسی بیچ والے بھائی نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی بنا چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً بے انصافی کرنے والے ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں نا آپ کو کچھ کوئنسیڈنسز دکھ رہے ہیں. یہ جو بھائی کا پیالہ اور دوسرا اور جنہوں نے بھی اڑتی اڑاتا بھی یہ قصہ سنا ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی انشاءاللہ آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو یہاں ایک لفظ پہ غور کرایا جائے گا کہ وہ پیالہ جو یوسف علیہ السلام نے محبت سے اپنے بھائی کے سامان میں رکھا تھا نا وہ کوئی اور پیالہ تھا. اتفاق سے وہ پیالہ مس ہو گیا جس میں بادشاہ شراب پیتا تھا.
یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ دیا تھا اپنے بھائی کو تحفے کے طور پہ، جیسے آپ کہیں بھی جانے آنے والوں کو گفٹ دیتے ہیں، اچھا میری یہ یاد میں رکھ لے، یہ دیکھ لیجئے گا، وہ دیکھ لیجئے گا، وہ پیالہ غلہ ناپنے کا تھا. لفظوں میں بات اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کو میں عربی میں نہیں غور کرا سکتی، لیکن بس اس پہ ایک چھوٹا سا عمل کا نقطہ اپنے لیے لیجئے. یہ جو اکثر آپ کہتے ہیں نا بائی چانس، تو اس کو کاٹتے ہیں. مسلم ڈزنٹ بلیو ان چانس. ہر وہ گیم جس میں چانس اور تکا ہو، جس میں ڈائسز ہو، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہاں، یہ جب کو انسیڈنسز کہتے ہیں نا، یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، یہاں وہ دکھ رہی ہے. آپ اپنی زندگی کے پچھلے 10 سالوں میں وہ حالات دیکھیے جو آپ کے ساتھ ہوئے. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے میاں کی جاب نہیں تھی، اب گھر میں تھے، آپ نے کہا ذرا جائیے وہ مسلم اسٹور ہے وہاں سے گروسری لے آئے. اچھا وہ گئے بےچارے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ. ظاہر ہے جب جاب نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اب رزق ہی نہیں ہے. ہمارے بردر کو اللہ جب جاب لیس کرتا ہے کہ اب تو قرآن پڑھ لو، پہلے وقت نہیں ملتا، تو کہتے ہیں اب غم کر رہے ہیں. کہاں پہلے کام کرتے تھے اس لیے نہیں پڑھتے، اب غم کر رہے ہیں اب نہیں پڑھنا. کورونا میں نہیں جنہوں نے پڑھا انہوں نے کب پڑھنا تھا. ورک فرام ہوم ہے پھر نہیں کرتے، حالانکہ بہت سارا وقت بچتا ہے آنے جانے کا. وہ آنے اور جانے کا ایک ایک گھنٹہ ہی کم از کم 2 گھنٹے کہیں سوشل ورک میں اللہ کے نام پہ لگا لیں تو کیا بڑی بات ہے. کہتے ہم کمانے والے ہیں، ہم سے نہ امید رکھیں کہ ہم دین کے رستوں میں جائیں، اس کے لیے آپ کسی اور کو رکھیے. یاد رکھیے ایٹیچیوڈ ہے. پھر جب اس کی قیمت دینی پڑتی ہے نا، وہ بہت مشکل ہے. اللہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ ذرا میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں. کبھی مائیں اپنے بچے کو ڈانٹے تو کہتی نا ٹھہر جاؤ میں تمہیں ٹھیک کرتی ہوں. پہلے وہ دور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ خرابیاں کارے گڑبڑ گھومتی، جب وہ دیکھ لیتی ہے نا کہ اب یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ناقابل برداشت، تو ٹھہرو ذرا تم ادھر آتے ہو. اللہ بھی ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے. وہ کبھی ہماری اولاد کے ذریعے کراتا ہے، کبھی ہمارے کسی اور بیماری، چکر، پریشانی، کمر کا درد، سر کا درد، لیکن اصل میں وہ ہمیں اللہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. کبھی یہ جملہ نہ بولیں کہ میرے پاس وقت نہیں اللہ کے راستے کے لیے. آج آپ کی جاب گھر کی بجائے جا کر بازار جانے پہ ہو تو آنے کا گھنٹہ جانے کا، 1 گھنٹہ تیار ہونے کا، پھر اس کے ہیکپ سے نکلنے کا. اللہ نے آپ کو 3-4 گھنٹوں میں سے فارغ کر کے کہا کہ اب تھوڑا سیکھ لو، اب تھوڑا پڑھ لو، اب تھوڑا دین کا کام کر لو، اب کہیں جا کر سوشل ورک کر لو، کچھ کر لو. لیکن ہم اللہ کے یہ خاموش اشارے نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو کرنے پہ قادر ہے. آپ کہتے وہ میرے میاں گئے تھے، میاں آتے بات بیگم مجھے جاب مل گئی. کیا ہوا بھائی، دہی ملا کہ نہیں ملا؟ کیونکہ اس وقت آپ کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ دہی تھا جو لینے کے لیے بھیجا. وہ کہتے نہیں وہاں میں گیا، میں ایسے کھڑا، پھر مجھے وہاں اپنے کوئی دیسی بھائی دیکھے، باتیں شروع ہوئی. انہوں نے کہا میرا تو اسٹور ہے. اچھا کیا کرے؟ میں نے کہا آج تو میرے پاس جاب نہیں، کل سے آ جاؤ. اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچانک، کوئنسیڈنس نہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے. اسی بارے میں آگے ہم سورہ رات میں تقدیر کے بارے میں بھی ایک آیت کرنے والے ہیں. دعا کرے کہ اللہ میرے معاملے میں تو نے بہتر فیصلے کیا، بہتر باتوں کو سوچا. تو فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ کیا ہیں کہ خود کو سچا ثابت کرنے کی بجائے سچ ظاہر ہونے تک صبر کیجیے. صفائیاں پیش کرنے میں جو وقت لگاتے ہیں اس سے تو بہتر ہے آپ اپنا کمرہ صاف کر لیں، کچن صاف کر لیں، اپنا کلوزٹ صاف کر لیں. کیونکہ جب تک آپ نے صفائیاں پیش کرنی ہے لوگوں نے آپ کے اندر کوئی اور ایپ ڈھونڈ لینے، پھر لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے. بدترین دشمن بھی سامنے ہو اور آپ بااختیار ہوں، کن کی طرح؟ یوسف علیہ السلام کی طرح، لیکن تب بھی ظلم نہیں کرنا. آپ دیکھیے نا کہ بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. کیوں؟ کہ اپنے خیال میں جس شخص کو بندھے کنویں میں ڈال چکے تھے وہ مصر کے تخت پر کیسے آ سکتا ہے. اور یوسف جب تخت پہ تھے اور بھائی وہاں بھکاری بن کر آئے ہوئے ہیں تو یوسف 911 کال کرتے یہ سارے قاتل ہیں پکڑو ان کو. ممکن تھا، لیکن یوسف نے یہ نہیں کیا کیونکہ یوسف کون تھے؟ محسنین تھے. تو ہم نے بھی اپنے لیے یہ گول سیٹ کرنا ہے اس کو پڑھتے ہوئے کہ محسن بننا ہے، اور اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ مجھے کبھی کسی حال میں بھی میرے قابو سے باہر نہ کرنا، میں اپنے نفس کا شکار نہ ہو جاؤں. اسی لیے پھر اگلی آیتوں میں آیت 80 سے 93 رکو نمبر 10 ہے، تقوی اور صبر کی بات ہے. فَلَمَّا اسْتَيَّسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے قسم لے کر پختہ قول و اقرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو. بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں
یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ جملے تب کیوں نہیں بولے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھے؟ گلٹی کانشیس۔ یاد رکھیے، جو بندہ سچا ہوتا ہے اور اس پہ جھوٹا الزام لگتا ہے نا، تو وہ بندہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میرے پہ لگا ہوا الزام جو ہے وہ دھل جائے۔ یہاں سچے ہیں تو کوشش بھی کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ باپ کا جواب سنیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں۔ سوچئے، انسان تھے، بشر تھے، انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ والکاظمین الغیظ کی طرح غم کو بھی چھپانا پڑتا ہے۔ بیٹوں نے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ دوبارہ اولاد کی بدتمیزی کا انداز دیکھیے۔ نافرمان اولادیں، بدبخت اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس ٹون میں بات کرتی ہیں، اور یہاں یہی دکھ رہا ہے۔ اور اب تو بنیامین گیا ہے، باپ کے منہ سے ہائے یوسف کیوں نکلا، یا اسف علی یوسف؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی غم پڑتا ہے نا تو پچھلا غم بھی یاد آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ذرا محسوس کریں، اللہ آپ کو بھی سب کو بچا کے رکھے، کچن میں کام کرنے کے دوران کٹ لگ گیا، چھری لگی، تھوڑا سا خون نکل آیا، آپ نے جلدی سے پانی میں ہاتھ ڈالا، اس پہ کچھ بینڈیج لگایا، ایک آدھ گھنٹے کے بعد اتار دیا کیونکہ کام کرنا ہے۔ اب یہ جو پہلی چوٹ لگی تھی نا، یہ بھی تکلیف تھی، لیکن آپ جلدی میں آپ نے کہا چھوڑو، بعد میں دیکھیں گے جو ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد خدا نہ خواستہ وہ جگہ جہاں زخم لگا تھا وہ دوبارہ ہٹ ہو تو چیخیں نکلتی ہیں نا۔ یعقوب علیہ السلام کے غم پر غم پڑا، ایک بیٹے کا غم دوسرے بیٹے کی یاد دلا گیا۔ کبھی کسی میت والے گھر میں دیکھا کریں، کسی ایک کا کوئی مرتا ہے، سارا خاندان جاتا ہے، کسی کو مروتن جانا پڑتا ہے، کسی کو باقی دکھ بھی ہوتا ہے، اور اکثر سارے رو رہے ہوتے ہیں۔ مت سوچئے کہ وہ آپ کے مرنے والے پہ رو رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر اپنوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی ماں یاد آ رہی تھی، ان کو اپنا بھائی یاد آ رہا ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا یہ عمل آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ انبیاء کرام کون تھے؟ انسان تھے، بشر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈال دیا۔ یہ جو لفظ یوسف ہے نا، اس کو آصفہ سے ڈھونڈے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عربی میں اگر آپ یوسف لفظ کو دیکھیں نا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یاس، مایوس۔ یعنی بعض لوگوں نے سورہ یوسف کے نام پہ اس بات پہ بات لائے ہیں تفسیروں میں عربی کی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ لفظ یوسف میں سیڈنس ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا ادھر عربی کا یا اسفا، یہ وہی روٹ ہے جو اسف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یوسف ہیبرو لینگویج کا لفظ ہے۔ اور آپ سب نے یوسف اسلام کا نام سنا ہوگا، انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی، صبح ہی آپ کے سر نے بتائی تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ آپ کو تک ان کا نام کیٹ سٹیون تھا، اور یہ سنگر تھے، بہت بڑے میوزیشین تھے۔ اللہ نے جب ان کو ہدایت دی، انہوں نے وہ سب پروفیشن چھوڑا، تو چونکہ ٹیلنٹ تو تھا نا، تو اسی سے پھر انہوں نے نشید گائے، اور اب بچوں کے سانگز اور انگلش سانگز میں بڑا نام ہے۔ تو انہوں نے ایک اپنے لیکچر کے دوران بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب میں مسلم ہوا تو میں نے اپنا نام یوسف کیوں رکھا؟ آپ بھی سوچیے کیوں رکھا؟ کہنے لگے اس لیے کہ یوسف بھی بکے تھے، میں بھی بکا تھا۔ کیسے، کہاں بکے تھے؟ کہنے لگا کہ آئی واز سولڈ ان دی میوزک لائف، مجھے میوزک نے خرید لیا ہوا تھا، میری زندگی کا خلاصہ میوزک تھا۔ پھر میں نے اس سے اپنے آپ کو نکالنا تھا، تو میں نے اپنا نام یوسف رکھا کہ آئی ول بی لائک یوسف۔ تو اب دیکھیے کہ یہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ آپ کے کوئی لائف ٹائم کی کوئی سٹوریز چل رہی ہیں؟ لوگ فلمیں ڈراموں میں دیکھتے ہیں، کوئی ایک اچھی بات سیکھ بھی لیتے تھے کبھی، تو 7-10 باتیں بھی سیکھتے ہیں بری، لیکن یہ سٹوریز ہیں جو آپ یوتھ کو اور بچوں کو سنائیں
تو بہرحال یہ انسانی زندگی کے جو سارے معاملات ہیں یہ ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. پھر آگے آیت 86. انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد صرف اللہ ہی سے کر رہا ہوں. مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں نہیں معلوم. یہاں وہ دعا ہے انما اشکو بثی وحزنی اللہ. میرا شکوہ، شکایت، میرا غم اللہ کے لیے. بثی اس غم کو کہتے ہیں کہ جو پھیل پھیل جائے. لفظ بسا قرآن میں ویسے بھی آتا ہے پھیلانے کے معنی میں، اسپریڈ آؤٹ. یعنی وہ غم جو آپ چھپا رہے ہیں لیکن اسپریڈ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کے اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز. اب ذرا ان کا جملہ سنیے گا. اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے. ہم مکیر پونجی لائے ہیں، پس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے. اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا. یہ اب ایمان کی طاقت بول رہی ہے. جیسے پسیج گئے یوسف کے یہ دل میں ایک چوٹ پڑی جب بھائیوں نے کہا ہمیں تھوڑی سی خیرات ہی دے دو. یعنی وہ جو تھوڑے سے پیسے لے کر اناج لیتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. قحط اور ڈراؤٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یوسف کے دل کی نرمی آپ کو ان آیتوں میں دکھ رہی ہے. ایکسپوز کر دیا اپنے آپ کو. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں. میں یوسف ہوں. لمبا چوڑا کلابہ ملا کے میں عزیز مصر فلاں مرحوم و مغفور و مقبور و فلاں فلاں یوسف علیہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے تو کلابے ہی نہیں ختم ہوتے. کچھ دوسرے لگا دیتے ہیں، کچھ بزرگوں کے نام پہ، اور کچھ ہمیں خود بھی شوق ہوتا ہے. سمپل میں یہ ہوں، میرا یہ نام ہے. That's it. آپ کے نام کی ہزاروں لوگ ہوں گے. Why you are so special? آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ نہیں سوری میں نے نہیں پہچانا. میں ہوں. اچھا میں عالمہ ہوں. اللہ کی بندی تو عالمہ. میں سمجھی نام ہے ان کا عالمہ. بعد میں تھا وہ علم کی نسبت سے عالمہ کہلا رہی تھی. میں مفتیاں ہوں. میں فلاں مفتی صاحب کی بیگم ہوں. وہ تو ویسے ہر عورت ہی مفتیہ ہوتی ہے لیکن آپ کے تو میاں سب مفتی ہیں، اصلی مفتی ہیں آپ. ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا کریں. لو پروفائل پہ دین کا کام کریں. جتنا آپ اندر سے چھوٹے ہوں گے نا اللہ آپ کو اتنا اونچا کرے گا. یہ بات لکھ کے رکھ لیں. آپ نیچے بیٹھیں گے نا ہر بندہ آپ کو کہے گا اٹھیے نا اوپر بیٹھیے. سوچے نا تصور میں ارے آپ کیوں نیچے بیٹھ گئی. تو بس جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اٹھائے گا. اور اگر آپ کہیں ایسی اونچی سی کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ گئی تھوڑا ایکسکیوز می یہ ریزرو چیئر تھی آپ ذرا وہ دوسری پہ بیٹھ جائیں. جتنا اونچا بنیں گے اتنا. جو پہلے پوچھنے لگتے ہیں نا ہمیں کیا ملے گا، ہمارا کیا ٹائٹل ہوگا، ہمارے سرٹیفکیٹ میں ہمارے نام کے آگے پیچھے کچھ لکھا ہوگا، اتنا ہی وہ اندر ہے. دین آپ کو مٹی میں ملا دے، یہ دینداری ہے. خیر، اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا. بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا. آپ بھی اس پہ یقین رکھیے. اگر اللہ نے یوسف کا صبر ضائع نہیں کیا نا تو اللہ آپ کا شکر بھی ضائع نہیں کرے گا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے. اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم ہی خطا کار تھے، مسٹیک ہماری تھی. یہ جملہ سننے کے لیے یوسف علیہ السلام کو 40 سال صبر کرنا پڑا، 40 سال محسن بننا پڑا. ہم کہتے ہیں یہ سننے کے لیے 4 گھنٹے سے تو صبر کر رہی ہوں، 5واں گھنٹہ شروع ہو گیا ہے، 6 گھنٹے ہو گئے ہیں، ایک تو ہمیں کوئی اچھا خواب آ جائے اللہ کی بنا. ہم کہتے پورا کیوں نہیں ہوا، 9:30 ہو گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے. وہ میں نے خواب میں دیکھا میں جنت میں، پھر فوت کرے اللہ آپ کو. یعنی ہم سے صبر نہیں ہوتا، نہ خوشی کا نہ غم کا. آپ یوسف کی طرح 40 سال صبر کریں آپ کے خواب سچے ہو جائیں گے. اور آپ یوسف کی طرح صبر کیجئے، وہی جو کل آپ کو کنویں میں پھینک رہے تھے آج آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں سوری ہماری مسٹیک تھی. تو کہتے ہیں 2 سال سے ان کی خدمت کر رہی ہوں، یہ سسرال اللہ رحم کرے. یہ تو سسرال نہیں اسرائیل سسرالی ہے، یہ تو سسرالی نہیں کیا ہے وہ ہے. صرف 2 سال میں آپ تھک گئے. اللہ آپ کو 3 سال صبر کرانا چاہتا تھا.
اچھا آپ صرف 3 سال میں تھک گئے، اللہ آپ کو 4 سال صبر کرانا چاہتا تھا. دیکھیے آپ کی تو منی بڑھ رہی ہے. صبر ایک کرنسی ہے جو جنت میں لے کے جائے گی، دنیا میں بھی عزت دے گی. تو ہمیشہ صبر صبر کے ساتھ کرتے رہے. اب جواب سنیے یوسف کا. ہاں ہاں ہو رہا. ایک سنیپ کھینچی، ٹھہر تو ذرا میں اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالوں. دیکھو دیکھو وہ جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، تو دیکھو آج وہ میرے آگے بھکاری بنے. نہیں، جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. اچھا یوسف کی عادت دیکھیے، یہ کر کے نا تو ساتھ ہی کیا کرے، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو بھی میرے پاس لے آؤ. پرابلم سالور، جس کو آپ ٹربل شوٹر کہتے ہیں آج کی زبان میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہونے چاہیے سوسائٹی میں، آرگنائزیشنز میں، اداروں میں، مسجدوں میں، کہ جن کی پاس ہر وقت مسئلے ہی نہ ہوں بلکہ وہ مسئلوں کا حل بھی پیش کرنے والے ہیں. وہاں خواب دیکھا تھا نا بادشاہ نے، تو ساتھ ہی اس کا تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی دی. یہاں بھی دیکھے یہی کر رہے ہیں. تو کیا پتا چلا، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، بے شک میرا شکوہ شکایت صرف اللہ کے سامنے. کیوں؟ کسی سے بھی شکوہ شکایت نہ کرے، صرف اللہ سے کرے، کیونکہ لوگ سن تو لیں گے مگر کچھ کر نہیں سکتے، اور کر بھی سکتے ہیں نا تو کریں گے نہیں. وہ کیسے؟ پہلی دفعہ بڑے شوق سے سنیں گے. وہ میں نے نا آپ سے اپنے دل کی کوئی بات کرنی تھی. اچھا آ جائیے، آئیے اینی ٹائم، پلیز کم. چائے پانی کھانا. کیونکہ تجسس شروع ہو جاتا ہے، میاں کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے اس کا کہ نند کے ساتھ یا ساس کے ساتھ. اب گئے دوست، آنسو لیے، وہ بھی روئی، آپ بھی روئے چسکے لیے. اچھا اور قریدا، اچھا ٹھہر جو، اس نے نہیں سوچنا کہ ذرا آپ کے میاں سے بھی تو پوچھ لے کہ یہ میری دوست آئی تھی، ذرا آپ بھی حقیقت بتائیں. ون سائیڈڈ بات ان کے میاں کے خلاف فتوے، ان کو ظالم، ان کو جابر، فرعون کہہ کے ہم بھی دوست کا دماغ اور بھی خراب کر دیتے ہیں. ساس کی بات ہوئی تو 4 باتیں ہم بھی اپنی ساس کی سنیں. میری بھی ساس ایسی ہی تھی، بس اللہ ان کو رحم کرے، زبان کی بڑی تیز تھی. بھئی آپ بھی تو معاف کیجیے. جائیے اپنی دوست سے کہ ٹھہر جو، میں نے آپ کی سن لی ہے، انشاءاللہ آئی ول ٹیل مائی ہسبینڈ، ہی ول ٹاک ٹو بردر، اور وہ ان کی سن لیں گے، دین آئی ول گیو یو مشورہ. پھر دیکھیں اگلی دفعہ یا تو دو سنائے گی نہیں یا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. کبھی ایک بندے کی بات نہ سنیں، لوگوں کے بس میں کچھ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یوسف کا یہاں ایک جو کردار آپ کو محسن ہونے کا دکھ رہا ہے. ابھی تک جتنی آیتیں ہوئی ہیں کہ آپ کو اس میں یوسف کے حسین ہونے کا کوئی سمبل ملا؟ کہاں کس کا ذکر ہے؟ محسن. اور اس میں جو یوسف علیہ السلام کے جملے ہیں نا، لا تثریب علیکم اليوم، بالکل یہی جملے سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ بولے تھے. آپ کا میرا کام کیا ہے؟ مشکلات میں مایوس نہیں ہونا، درگزر کرنے کی عادت کو اپنانا ہے اور صبر کرنے کی کوشش کر کے اپنے صبر کو بڑھانا ہے اور اللہ تعالیٰ آسان کر دے. اب آگے قصہ یوسف پورا، اور اب اس رکوع کے اوپر یا اس قصے کے اوپر ایک تبصرہ ہے اللہ کے نبی کے ناطے سے. آیت نمبر 94 سے 104. انبیاء کرام غیب نہیں جانتے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ. جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دے دو. سٹھیایا سمجھتے ہیں جس کی مت ماری جائے. وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں. ٹون چیک کر لیجئے. جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت پھر بھی نہ ہو گئے. آپ نے نوٹ کیا کہ اس صورت اور اس سٹوری میں کرتے کا کتنا تذکرہ. پہلے بھائی کرتے پہ بدمن کذب، جھوٹا خون لگا لائے. پھر عزیز مصر کی بیوی کے معاملے میں کرتے کے پھٹنے اور اس کی بات ہوئی. اب یہ تیسرا نقطہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا کہ جا کر میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دو. جو ہی ڈالا وہ بینا ہو گئے. کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں. کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا
اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ جلدی کی بات کیوں کی؟ سوف استغفر لکم، سحری کے وقت۔ یہاں علماء نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں کی ہیں۔ کہتے ایک دم نہیں اولاد کو معاف کیا، کہ اچھا سوچوں گا۔ کوئی اتنے سال آپ کو دکھ دے کر ایک دم آ کر آپ کے سامنے آتا ہے تو معاف تو کر دیں، لیکن اگلے کو شو کرے اوکے لیٹ می تھنک آئی ول ڈو۔ کچھ کہتے نہیں، اس وقت نہیں کہا، سحری وقت، کیونکہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں۔ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہے۔ بس اپنے لیے تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام ان کی زندگیوں سے نصیحت لینے والا بنا دے۔ اب پورا گھرانہ اکٹھا ہو رہا ہے، خواب کے پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن اور امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ یعنی یوسف کے پاس امریکن پاسپورٹ تھا، اب اپنے خاندان کے 60-70 لوگوں کو بھی امریکہ بلا لیا، ہماری زبان میں یہ ناروے بلا لیا۔ ہمارے ملکوں سے کوئی ایک آ جائے، وہ کہتا ہے تم جاؤ میں آتا ہوں، ابھی تمہیں بھی بلاتا ہوں۔ پورے خاندان آئے ہوئے اس وقت یورپ میں، پاکستان کہیں میں کہہ سکتی ہوں، تھوڑے ہی رہ گئے ہوں گے پیچھے، جو پیچھے ہیں ان کو بھی آنے کی امید لگی ہوئی ہے۔ 4 لوگوں کو ایک ایک نام اور ایک ایک طریقے سے بلایا کئی لوگوں نے۔ تو یوسف نے اکیلے نہیں مصر کا وہ وقت، وہ مصر کی خوبصورتیاں سے ہی، بلکہ سب کو بلا لیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جو سوال کے جواب میں آتا ہے جس پہ سورت نازل ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل تو ملک شام میں تھے تو یہ مصر میں کیسے آگے، اس طرح آئے تھے۔ یہاں سے پھر آگے انہوں نے فرعون کے چنگل میں پھنسنا ہے، اور لمبی سٹوری ہے، الحمدللہ سیرہ کئی دفعہ سنائی گئی ہے ان کی۔ تو اس سے یہاں کیا پتہ چلا کہ اب وہ خواب پورا ہو رہا ہے، سنیے گا۔ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی تعظیمی سجدہ، رک گئے جیسے عام طور پہ لوگ رکوع میں جھکتے ہیں۔ تب کہا ابا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ سب کچھ مل گیا، لیکن یوسف کو بھی کسی چیز کی کمی ہے، اور وہ کیا؟ دعا کی صورت میں بولتے ہیں فاطر السماوات والارض، اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ آپ بھی دعا مانگ لیجئے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آپ دیکھیں کہ بندہ مومن کی اصل طلب اور چاہت کیا ہے کہ اللہ کا ساتھ مل جائے، کہ اللہ زمین و آسمان کے بنانے والے تو میرا خاتمہ اچھا کر۔ آپ کو بھی اللہ دنیا کی جو بھی بڑی سے بڑی نعمت دے چکا ہے نا، اس کے ساتھ یہ دعا زبان پہ رکھا کریں کہ اے مالک اب تو مجھے کیا کر، اچھا خاتمہ دینا، خاتمہ بالخیر ہو جائے تو زندگی کے کئی کمیاں بیشیاں اسی میں گزر جاتی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ وہ آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہیں نہ ہوں گے۔ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے میری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اس رکوع میں ایک آیت ایمان سے متعلق یوسف 103 وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ لکھ لیں۔ یہ آیت آپ کو مجھے ایک پیغام دے رہی ہے، اکثریت دین سے دور رہتی ہے، masses، majority is not authority۔ پھر اس سے کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام کو جب غیب کا علم نہیں تو جادوگر، کاہن، فال نکالنے والے اور ستارہ شناسوں کو کیسے ہوگا؟ دیکھیں یوسف علیہ السلام 40 سال سے مصر میں ہی تھے نا، یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو نہیں ان کی آئی، کوئی فیلر نہیں آیا، اور جو ہی قافلہ قمیض لے کر چل پڑا یعقوب علیہ السلام کو سوچنے لگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب جہاں جس کو جتنا دیتا ہے اتنا ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو عمل کی بات کیا ہے کہ اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی بندے سے سوال نہیں کرنا، کیونکہ غیب کا حال پوچھنے والوں کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اب آخری رکوع ہے سورت کا،
ڈھونڈیے گا ذرا اس کو پڑھتے وقت سنتے وقت کیا کہ یوسف کی شادی کا کوئی ذکر ہے، یوسف کی خوبصورتی کا ذکر ہے، دلہن کے اوپر سورہ یوسف پڑھنے کا ذکر ہے، پریگننسی کے دوران سورہ یوسف پڑھو تاکہ بچہ خوبصورت ہو۔ یہ 4 وجوہات ہیں جس میں ہمارے کلچر میں عموماً لوگ سورہ یوسف پڑھتے ہیں۔ اب ایک ہی وہ چوائس رہ گئی کہ یہ آخری آیتوں میں ہی ہوگا، ابھی تک تو نہیں آیا، تو آئیے ذرا کان لگا کر سنیے گا، اور ماشاءاللہ ایسی باتوں پہ ہمارے کان لگتے بھی بہت ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے پھر بھی مشرک ہی ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبری میں ہوں؟ آپ ان سوالوں کی ذرا ڈیپتھ کو محسوس کیجئے۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور پیروکار یعنی میری پیروی کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے، ہائی لائٹ کیجئے، all prophets were men، یعنی کوئی عورت پروفٹ نہیں بنی، جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے تھے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا ہے، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ کہ ہمارا عذاب گناہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ سورت کا شروع کس پہ تھا؟ قرآناً عربیاً۔ اب اینڈ سنیے، یہ قرآن جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ تو سورت پوری ہوتی ہے۔ ایمان سے متعلق 2 آیات ہیں اس رکوع میں، 106 یوسف، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ پہلے تو میں آپ کو اپنا پرسنل ایک فیلر دیتی ہوں اس آیت سے۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم قرآن کو سمجھ کے پڑھا اور میں اس آیت پہ آئی، اس کا ترجمہ پتہ ہے کہ میں آپ کو لفظی کر کے دکھاؤں، وما اور نہیں، یؤمنو ایمان لاتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، باللہ اللہ پر، یعنی اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود الا مگر ہم وہ مشرکون، وہ مشرک ہیں۔ سیدھا ترجمہ کروں نا تو اکثر ایمان لانے والے بھی مشرک ہوتے ہیں۔ اس آیت نے میرے دماغ کے اندر نا ایک ہلچل مچائی تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے کلمہ گو جو وہ بھی مشرک ہوتے ہیں، تو بھی میں تو نہیں مشرک۔ اور پھر اس کے بعد جب کتاب و توحید پڑھی اور جو اللہ نے توفیق دی پڑھا سنا، تو خیال آیا کہ ہمارے اندر تو اتنا شرک بھرا پڑا، کہیں خفی ہے تو کہیں جلی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کسی بت کے آگے جھکنا شرک ہے، قبر والے سے مانگنا شرک ہے، چھوٹے چھوٹے شرک، ریاکاری شرک، دکھاوا شرک۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے ان ساری چیزوں سے۔ پھر آخری آیت یوسف 1:1 میں قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کو اس سے کیا ملا، کتنا ملا، یہ آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے۔ تو کوئی ذکر نہیں آیا یوسف کے بارے میں ان ساری چیزوں کا جو عموماً ہمارے انڈو پاک کلچر میں عام ہے۔ اس کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے تو بیٹیوں کو پڑھائیے شادیوں سے پہلے، ترجمے کے ساتھ، مفہوم کو سمجھتے ہوئے۔ رشتوں کی نزاکت بتاتی ہے۔ تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد، اس رکوع کو خاص طور پہ پڑھنے کے بعد کیا سیکھا؟ دنیا کے گھر سے زیادہ اپنے آخرت کے گھر کی فکر کرنی ہے، علم اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید پر عمل کرنا ہے،